بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 25 سپٹمبر سے 1 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ کافی باتیں آپ کو یہاں پہ سننے کے ملیں گی۔ میں نے کافی کچھ جو اس سے پہلے اس پروگرام کو آن ایئر آنے سے پہلے میں نے منتھلی آپ کو آ گیا ہوگا، اور وہ اس کو بھی غور سے سن لیجیے گا۔ وہ پورے مہینے کا اوور ویو ہے، اور یہ آپ کو ہفتے کا ڈے بائی ڈے کا اوور ویو ملتا ہے۔ دوسرا، آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ کی تھی، تو آپ کا بہت شکریہ، لیکن اس کو آپ نے کنٹینیوس اپنی عادت رکھنی ہے، اور آپ نے سبسکرائب کرواتے رہنا ہے۔ تو پروگرام پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اور پارٹ 1 میں یہ پارٹ 2 ہے۔ اس میں لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے۔ جی لیو، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کا شکریہ، آپ پروگرام کو سبسکرائب کروا رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، مگر یہ بھی سپیڈ سلو ہے۔ آپ سے تو مجھے زیادہ توقع ہے، اس کو سبسکرائب کرنا بھی ہے اور کروانا بھی ہے، اور آئیکن بیل بھی دبائیے گا، اور پلس لائک پہ بھی آپ رہے ہیں، ڈس لائک پہ بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس سے ایویلیویشن کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ تو سٹارٹ آپ کا اس ہفتے اب 7ویں گھر سے شروع ہوا، مون ایکویریس کا ایکویریس میں ہے۔ تو جب مون ایکویریس میں ہوتا ہے تو بندہ بہت ہی اس کا کہہ لیں کہ ایک لیول، ایک سنجیدگی اور ایک اچھا سٹارٹ ہوتا ہے، اور مون لیو ایکویریس میں اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ لہٰذا 7واں گھر آپ کا، 7ویں کا لارڈ 8ویں میں ہے، یہ ایک چیز تھوڑی سی نیگیٹو ہے۔ تو یہاں پہ صرف یہ 7ویں 8ویں جو کمبینیشن ہے، اس میں صرف یہی ہوگا کہ آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گا، جس کو آپ کو بہت خیال کرنا پڑے گا، آپ کو اس کو سیریس لینا ہوگا، ہاسپٹل شاید جائے، یا معدہ خراب ہو جائے، یا کچھ اس قسم کا پرابلم آئے گا، یا اس کو کوئی لوئر پارٹس پہ کوئی پرابلم آ جائے گا، یا پیریڈس کے پرابلم آ جائیں گے، تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا اپسیٹ ہو سکتے ہو۔ بٹ اوورآل 7واں گھر آپ کا بہت اچھا ہے، آپ کے میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، بہت بہتر ہوں گے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کریں گے، اور رسپیکٹ ان دی آئیز آف اسپاؤس بہت اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی کاروبار چڑھ جائے گا، آپ کا ایک دم پروفٹ بھی آ جائے گا، آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ سنسیئر ہو کے کام کرے گا، آپ کے لیٹیگیشن کیسز میں آپ کو فائدہ مل جائے گا، آپ کے ریکوری فرام لاس پراپرٹی ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ آلریڈی باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے آنر میں اضافہ ہوگا۔ میرج کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی، آپ کا باہر جانے کا خواب پورا ہوگا، دونوں میاں بیوی میں بھی ٹریول کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، ویزا لگ سکتا ہے، امیگریشن ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز مل جائے گا، اور فارن افیئرز میں آپ کی جو بھی خواہش ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار لیو، کہ اپنے بزنس کو، اپنے اسپاؤس کو، آپ کے جو بھی گھر کا ماحول ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا، تو انجوائے کیجیے گا۔ اور آگے 27 28 سیٹرن آپ کے 8ویں گھر میں ہے مون کے ساتھ۔ اچھا، جب سیٹرن 8ویں گھر میں ہو تو بڑا سیارہ ہے، تو یہاں پہ آپ کو یہ نقصان دینے کی بجائے یہ ایک فائدہ ہی دے گا آپ کو، اور اس کا میڈیٹر آپ کا 10ویں گھر میں بڑا مضبوط بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں جا کے مضبوط بیٹھے تو اس کے ایڈوانٹیجز جو ملیں گے وہ آپ اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے جو بھی زور لگا کے کام کریں گے، اس کے رزلٹس بہت اچھے ہوں گے، آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا۔ اچھا، اگر آپ کوئی فیکٹری یا بڑے لیول پہ کریں تو کوئی نئی فیکٹری لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ کی پرپوزل کامیاب ہو جائے گی، یا آپ کا پلان بنا لیں گے کہ میں کیوں نہ اپنے کاروبار کو ایکسٹینڈ کروں، اور قسمت بھی یہاں پہ آپ کا ساتھ دے گا، سوشلی بھی آپ کی اپلفٹ ہوگی، آپ کی مالی صحت اور سماجی ترقی میں ذاتی اثاثوں کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو کوئی نئی اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی نئی دکان اور خرید لیں گے، یا نیا سیٹ اپ اور بنا کے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، اور پھر مارکیٹ میں آپ کی بڑی ویلیو ہوگی، یار اس کا بزنس کتنا اچھا ہے، تو آپ کو اس ریفرنس سے آپ کو بہت زیادہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔
اس کے علاوہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں نا، یہ جائیداد کی تقسیم کا معاملہ بخوبی طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ کا ہو جائے گا، آپ کو اپنا حصہ پورا مل جائے گا، آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے، یا چلتا ہوا کاروبار میں آپ کو شامل کر لیں گے، یا چلتا ہوا کاروبار آپ کو سونپ دیں گے، تو یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس، اور پھر اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو تیسرا یہاں پہ کمرشل پراپرٹی کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ 8واں گھر ہے، تو مون سیٹرن یہاں پہ جب سیٹرن 8ویں گھر میں آتا ہے نا، تو بندے کی، اگر آپ نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، یا ویزے کے لیے، گرین کارڈ کے لیے، یا جو بھی ہے، تو جس میں اس پہ آپ کو بڑی اچھی پیش رفت ملتی نظر آ رہی ہے۔ اور آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ای میل آ جائے گی کہ جی آپ کی اپروو ہو گیا، فلاں ڈیٹ کو جا کے انٹرویو دیں، یا آپ اس دن انٹرویو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا آپ کا سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سفر میں ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک تو اداسی آپ کے اوپر چڑھی ہوگی، آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں گے تو وہاں پہ بڑے سیڈ ماحول میں ہوں گے، سفر بھی آپ کا سیڈ ماحول میں ہوگا، آپ کافی ڈپریس ہوں گے، اور سینسٹیوٹی آپ کے اوپر ہوگی۔ تیسرا، جب بھی آپ نے سفر کرنا ہے، ٹکٹیں خریدنی ہیں، تو جو کنیکٹڈ فلائٹ ہے اس کا ڈیوریشن ذرا لمبا رکھیے گا آپ کا، کیونکہ مس ہو سکتی ہے، اور جب بھی آپ نے ایئرپورٹ یا اسٹیشن یا بس اڈے پہ جانا ہے تو ٹائم پہ نکلیے گا، کیونکہ راستے میں رکاوٹ آ سکتی ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، یا آپ ٹریفک میں پھنس سکتے ہیں، تو اس لیے ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو۔ دوسرا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی بینک سے کوئی فائدہ مل جائے گا، کوئی پراپرٹی کمرشلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی ایگریکلچر لینڈ کو کمرشل چیز میں لے آئیں گے، کوئی اگر ڈیلے کوئی کام ہوا وہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے ہوگا ضرور لیکن ہو جائے گا، اور آپ کی وراثتی جائیداد میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ فائدہ ہو جائے گا، ہڈن ویلتھ میں اضافہ، گفٹ، آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے۔ اور یہاں پہ اسپاؤس کی صحت کا خیال رکھنا، اگر آپ پائلز کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، گردوں کے مریض ہیں، تو یو شوڈ بی ویری ویری کیئرفل، اپنی میڈیسن ٹائم پہ لیجیے گا، اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے گا، کیونکہ 8واں گھر ہے تو ہیلتھ ایشو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ آگے لیو آپ کا 9th ہاؤس میں راہو ہے اور ساتھ مون آ جاتا ہے، تو یہ ذرا ٹرکی قسم کا ہوگا، یہ آپ کا 29 اور 30، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، لیکن اس کا جو میڈیٹر ہے وہ آپ کے تیسرے گھر میں بیٹھا ہے۔ اب 9th ہاؤس کا لارڈ جب تیسرے گھر میں جاتا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی وراثتی جائیداد کو بیچنے کی کوشش کر کے کسی دوسرے شہر میں جانے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کے اندر کوئی ایسا کوئی یہاں پہ پرابلم آ جائے گا، جیسے مجبوری کے تحت آپ کچھ جائیداد بیچ کے کوئی دوسرے شہر میں خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ فیصلہ عموماً 35-40 سال کی عمر کے بعد کا ہے، تو آپ اگر 40-45 سال تو ڈیفینیٹلی یو ول ڈو دس چینج، بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ کہ راہو کے ساتھ بیٹھے تو آپ 2 کشتیوں میں سوار ہوں گے، کبھی موڈ بنے گا، کبھی نہیں بنے گا، کبھی جھجک جائیں گے، کبھی ڈپریس ہو جائیں گے، فیصلہ نہیں کر پائیں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر کرٹنیس آپ کے اندر بہت آئے گی، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے، سازش کریں گے، ادھر کی ادھر لگائی بجائی کریں گے، اپنے آپ کو بھی تکلیف دیں گے، دوسروں کو بھی تکلیف دیں گے۔ تو اب میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ چپ کر کے اپنا ٹائم گزاریے گا، آپ کا مذہب کی طرف جانے کا دل کرے گا، نہیں جا پائیں گے، 2 کشتیوں پہ سوار ہوں گے، سوشل ورک نہیں کر پائیں گے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا مشکل میں رکھیں گے۔ ان کیس اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے ٹیچر کو بھی چکر دینے کے چکر میں رہیں گے، اور ریسرچ میں بھی کوک ڈیٹا استعمال کر کے دوسروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش میں بھی رہیں گے۔ لیو، ویسے آپ اس طبیعت کے مالک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے اوپر راہو کی وجہ سے اس قسم کا پریشر آئے گا، اور آپ کافی اپنے آپ کو کہہ لیں کہ اپنے آپ کو خراب کرتے ہوئے، تنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور وہ لوگ 2005 اور 6 میں پیدا ہوئے، ان کا کوئی نہ کوئی افیئر ضرور چلے گا، کوئی نہ کوئی ان کی یہ معاملات ان کے ساتھ ان کو تنگ کہہ لیں کہ
ایک ہڈن افیئر سے کہتے ہیں وہ چلتا ہوا بھی نظر آتا ہے. اور یہاں پہ آپ کو دودھ کا صدقہ کرنا بہت ضروری ہوگا. اور جو سنڈے ہوگا تو یہ آپ کو جیسے ہی آپ کا اتوار کا دن شروع ہوگا تو آپ بلکہ ہفتے کی رات سے زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، بالکل خاموشی طاری ہو جائے گی. کہہ لیں کہ آپ کے حالات ایسے لگے گا جیسے آپ کسی بہت ہی شور شرابے سے نکل کے خاموش جگہ پہ آ گئے ہیں اور سکون فیل کریں گے، نیند بڑی پوری کریں گے. اور یہاں پہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی پروٹوکول، آپ کا رتبہ مرتبہ حیثیت میں اضافہ ہوگا، قد کاٹ میں اضافہ ہوگا اور نیند بڑی اچھی آئے گی. تو ریسٹ بڑا اچھا کریں گے. فادر پیرنٹس کے ساتھ، آپ مدر کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن بہت اچھا ہوگا. ہر کام کو جلدی جلدی کریں گے اور ٹائم پہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آپ کو اتوار کا دن آپ کو بہت بہتر ہونے جا رہا ہے. تو لیو پورا ہفتہ آپ کا یہ تھوڑا سا بھاگ دوڑ کا ہے، ٹائم مینجمنٹ کا ہے، اپنے اعصاب کو کنٹرول کرنے کا ہوگا. اس کو کنٹرول کیجیے گا اور اس کا رزلٹ نکالیے گا. آپ کے کمنٹس کا آپ کا انتظار رہے گا، کمنٹ ضرور دیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی ورگو، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 25 اکتوبر سے 25 سپٹمبر سے 1 اکتوبر کے درمیان کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو آگے بڑھنے سے پہلے بڑی اچھی خبریں سنا رہا ہوں آپ کو. آپ کا بڑا اچھا ٹائم شروع ہے. بٹ ایک چیز، ایک تو آپ کا جو پچھلا ورگو کا مہینہ گزر گیا ہے، اکتوبر کا مہینہ آ گیا. دوسرے آپ کے سن آپ کے دوسرے گھر میں آ چکا ہوگا تو پیسے ضرور آئیں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ فی بندہ 10 12 سبسکرائبر ضرور بڑھائے گا. کسی کا موبائل پکڑا ہے تو آپ سبسکرائب کر دیں. میرا بس جو ڈرائیور شاہد تھا اس کی ایک عادت ہوتی تھی، جہاں پہ بھی وہ میٹنگ میں ہم نے جانا وہ باہر بیٹھا، جتنوں کے پاس موبائل ہوتا تھا پکڑ کے سبسکرائب کرتا رہتا تھا. تو میرے ٹارگٹ ہے اس وقت آپ نے 29% ہو گیا، ابھی 69% رہتا ہے. تو آپ نے یہ اس کو آپ نے اچیو کرنا ہے دسمبر تک. تو یہ آپ لے کے آپ پہ کافی ہمیں توقعات ہے. ورگو سٹارٹ آپ کا چھٹے گھر سے ہو رہا ہے. 25 26 بڑے سنجیدہ ہوں گے، بہت ہی پیار سے کام کریں گے، بہت ہی کہہ لیں جب بھی کیوریس میں مون ہوتا ہے تو بندہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور اپنی انٹلیکچوئل کے ساتھ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے کام کو نکالتا ہے. اور یہاں پہ آپ سروس کے گھر میں ہیں، چھٹا گھر آپ کو پتہ ہے سروسز کا. تو جو وہ لوگ جو سروس کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں گورنمنٹ میں، پرائیویٹ جاب میں، وہ آپ بڑی سنجیدگی سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور دوسرا ایک یہ فائدہ ہے کہ چھٹے کا لاٹ 7ویں گھر میں، تو جب آپ اپنے آفس میں بیٹھیں گے تو ایک اپوزٹ سیکس آپ کے سامنے بیٹھی ہوگی یا بیٹھا ہوگا، تو اس کو دیکھ کے ویسے ہی آپ کے چہرے کے اوپر رونق آ جائے گی اور بڑے آپ کے کہتے ہیں بچھاں کھلنیاں شروع ہو جائیں گی اور کہیں گے یار کیا بات، آج کا دن اچھا گزرا. تو یہ 2 دن آپ کا اس کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے گزرے گا اور بڑا اچھے طریقے سے اپنے کام بھی نکالیں گے اور گپ شپ بھی لگائیں گے. تو چھٹا گھر آپ کے کوئی نہ رکا ہوا کام ٹھیک کر لیں گے. آپ کے سبارڈینیٹ کے ساتھ آپ کے تعلق بہت اچھے ہوں گے، ان کو بھی آپ اٹھا کے رکھیں گے، کام کو بڑی تیزی سے نپٹا کے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ کا کوئی CSS کا رزلٹ آ رہا ہے تو بہت اچھا رزلٹ آ جائے گا. آپ کا چھٹا گھر ہے، انکل آنٹ کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. اور کوئی نہ کوئی آپ کا کہہ لیں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہونی چاہیے، کوئی قرضہ اترنا چاہیے یا کوئی آپ کی ابسٹیکلز ہے وہ ختم ہونی چاہیے، یا کوئی اسکینڈل ہے وہ ختم ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ کافی بہتر طریقے سے آپ کا کام کرتے ہوئے نظر آئے. کوئی ٹرانسفر آپ کی حسب منشا ہو جائے گی، پوسٹنگ آپ کی حسب منشا ہو جائے گی، مینٹل سٹیبلٹی رہے گی، کوئی آپ کی انکوائری فائل ہو جائے گی، کوئی آپ کا کہہ لیں کہ شوکاز نوٹس آپ کے حق میں ہو جائے گا، کوئی کیس چل رہا ہے تھانہ کچہری وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح 27 28 مون سیٹرن 7ویں گھر میں اور 7ویں کا لاٹ 9th ہاؤس میں.
تو یہ آپ کا جب 7ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں جاتا ہے تو غیر ملکیوں کے ساتھ شراکت، یہاں بیگم آپ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، اور 7ویں کا لارڈ 9th میں، یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے۔ تو یہاں پہ کچھ ساتھی ایسے ملیں گے، ہاں وہ جن کے اسپاؤس باہر ہیں تو وہ آپ کو اسپانسرشپ کر کے آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا پرمٹ آ جائے گا، یا آپ کا گرین کارڈ آ جائے گا، آپ کا ویزا آ جائے گا، جس سے آپ باہر جاتے نظر آ رہے ہیں، آپ کو کوئی نوکری ملتی نظر آئے آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے، تو یہ آپ کو کافی فائدہ ہوئے گا۔ اچھا، پھر ٹریڈ کریں گے تو بڑے اچھے طریقے سے فارن کرنسی میں آپ کو ایڈوانٹیج ہو جائے گا۔ اگر اس دوران آپ کی کوئی محبت شروع ہوتی تو جو خاتون ہوگی وہ اس کا تعلق فورن ڈگری ہولڈر ہوگی اور بڑی کامیاب شادی ہوگی، تو یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہوگا۔ بٹ یہاں پہ 7ویں گھر میں سیٹرن ہے اور مون، تو آپ نے کوئی بازار کا کھانا نہیں کھانا۔ سیٹرن یہ آپ کو کانسٹیپیشن کی طرف لے کے جائے گا، معدے کی، اگر آپ نے، کیونکہ سیٹرن جب ساتھ آتا ہے تو بندہ پروٹین بہت زیادہ لیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، بڑا گوشت کھاتا ہے، گائے کا یا اس کا یا بھینس کا گوشت، یا اس قسم کا ہارڈ میٹ جسے کہتے ہیں وہ کھاتا ہے، اور پھر اس سے کانسٹیپیشن کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، کمر درد شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو یہاں پہ اپنی خوراک کا بہت خیال رکھنا ہوگا، اپنی کلینینس کا خیال کرنا۔ ورگو آپ یہ سال جو 2 سال آپ کے آ رہے ہیں تو آپ اپنی کلینینس پہ کم توجہ دیں گے، تو اس کو بھی کریے گا، کیونکہ آپ کے پرائیویٹ پارٹ پہ پرابلم، کوئی نہ کوئی زخم ہو سکتا ہے، کوئی میل کچیل کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ریش پڑ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اپنا خیال کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے آپ کا، کیونکہ مون اس کے نیچے ہے، تو میاں بیوی باہر کا غصہ آپ ان پہ لائیں گے، میاں بیوی کے آپس میں کافی رفٹ ہو سکتی ہے، بیگم بیمار بھی ہو سکتی ہیں، آپ کا میاں بیمار ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ آپ کو کوئی اتنا میاں بیوی کے درمیان کوئی اتنے اچھے ریلیشنز نہیں آئیں گے۔ باہر جاتے بھی نظر آ رہے ہیں میاں بیوی، لیکن ٹائم مینجمنٹ کا بہت خیال کیجیے گا۔ تیسرا آپ کا کہہ لیں کہ جو مشترکہ کاروبار ہے اس میں بھی بہت اٹھان ہوگی، لیکن اس کے جو رزلٹس ہوں گے وہ آپ کو تھوڑا سا ڈیلے نظر آئیں گے، وہ لیٹ نظر آئیں گے، تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ سیٹرن آپ کو ڈیلے کرتا ہے، آپ کو رک رک کے کام ہوں گے، جس سے آپ کہہ لیں کہ ہو سکتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ، آپ کو سینسٹیو اور ڈپریسنگ کے چانسز بن سکتے ہیں۔ تو آگے 29 30 مون اور راہو۔ اچھا، ادھر سیٹرن ہے اور ادھر پھر 8ویں گھر میں راہو ہے، مون ہے، تو 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں، پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو پریکاشنز بتاتا ہوں۔ تو 8ویں گھر تو دولت جمع کرنے کا لالچ رہے گا، آپ کو پیسے جمع کریں گے، بٹ اس میں کوئی بیوقوفی ایسی کریں گے جو بعد میں کوستے ہوئے اپنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یا جائیداد فروخت کر کے پیسہ جمع کریں گے تو یہ پیسہ کوئی چھین لے گا، چوری ہو جائے گا، یا گنوا دیں گے، یا آپ کے کاغذ جعلی نکلیں گے، یا آپ کو پیسے ملیں گے نہیں، لہٰذا آپ نے اپنے پراپرٹی کو تو بالکل نہیں چھیڑنا، کوئی لین دین، کوئی سیل نہیں کرنی، آپ کو دھوکہ ملنے کے بہت چانسز ہیں۔ نمبر 2، آپ یہاں پہ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار رہیں گے، غصہ بہت آئے گا، ڈپریشن میں جائیں گے، آپ انتقامی کارروائی کہتے ہیں، سازشیں، تو یہ چیزیں آپ کو کافی تنگ کر سکتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، اپنے آپ کو کوئی نیگیٹو کاموں میں مت ڈالیے گا، جس سے آپ کافی اپنے آپ کو پرابلم میں لا سکتے ہیں۔ آپ خواتین جو خاص طور پہ وہ جو پریگننٹ ہیں ان کے لیے یہ کوئی اچھا ٹائم نہیں ہوگا، مس کیریجز کے چانسز بہت ہوں گے، راہو آپ کو بگائے گا، دوڑائے گا، پریشر میں لائے گا، جس سے آپ کا بلڈ پریشر یا کوئی نہ کوئی پریشر آ جائے گا گائنی ایشو پہ، جس سے مس کیریج ہونے کے چانسز یا ہاسپٹل جانے کے چانسز بن جائیں گے۔ وہ لوگ جن کو اینل فشر ہیں یا پائلز ہیں وہ بھی بہت تنگ ہوں گے، آپ کو پروٹین، آپ نے جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں بتایا کہ سیٹرن آپ کے 7ویں گھر میں، تو پروٹین زیادہ لیں گے، جس سے آپ کے پائلز اور اینل فشر ایکٹیویٹ زیادہ کر کے آپ کو پرابلم دے سکتے ہیں، اور آپ کے پرائیویٹ پارٹ پہ کوئی نہ کوئی پھنسی نکل سکتی ہے، کوئی کٹ لگ سکتا ہے، جس سے آپ کافی پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے ڈسگریس ڈیگریڈیشن ہونے کے چانسز ہیں، کوئی نہ کوئی قرضہ ملتے ملتے رک سکتا ہے، مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی،
اور کوئی نہ کوئی دل برداشت کی والی بات ہو سکتی ہے. تو آپ کو وراثتی جائیداد میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم آئے گا، آپ کی اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. ہڈن ویلتھ آپ کی بہت آئے گی، 2 نمبر کام سے جو پیسے کمائیں گے وہ بہت آ جائیں گے، اور کوئی نہ ارن ہڈن منی آتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں. اسپاؤس کی طرف سے پیسے آتے آتے رک جائیں گے. تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی آپ کے موڈ سوئنگ آپ کے بہت ہی خراب ہوں گے. اپنے آپ کو جو وہ لوگ جو آپ نے کہہ لیں کہ مریض ہیں گردوں کے، ڈائبیٹک ہیں یا پائلز کے، دے مسٹ بی کیئرفل. اور جیسے ہی آپ اپنا 1 اکتوبر آپ شروع ہوگا، آپ کے ایک دم حالات نارمل ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ ایک دم نارملائزیشن میں آ جائیں گے، سکون میں آ جائیں گے، نیند آپ کی بہت بہتر ہو جائے گی. معاملات دوائیاں کا جو بھی آپ کے پرابلم ہے وہ بھی آپ کے آرام سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، جس سے اب زندگی میں ایک سکون آ جائے گا. یہ سنڈے آپ عبادات میں مصروف رہیں گے، کسی شرائن پہ جائیں گے، کسی وزٹ کریں گے، کہیں نہ کہیں صدقات کرتے، دان کرتے، چیریٹی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ریسرچ ورک میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو یہ سنڈے کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں ہیں آپ کے اوپر ہوں گی، آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا، جس سے آپ کو جو پچھلے 4 دن آپ کے بے سکونی کے گزرے وہ اس میں آپ کو بہتر رزلٹ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی لیبرا، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آئے ہوں. یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا؟ 25 سپٹمبر سے 1 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور یہ اکتوبر کا یہ آپ کے سینڈر میں کیتو، ویسے میں نے مہینے کا پروگرام آپ کا کر دیا ہوا. اور پہلے تو آپ کو ہیپی برتھ ڈے، آپ کا مہینہ شروع ہو گیا ہوا، اور آپ کو بڑی اچھی خبریں آگے سننے کو ملیں گی. بٹ آگے بڑھنے سے پہلے جو آپ نے پرومس کیا تھا سبسکرائب کرنا چینل کو، تو وہ اس کو ابھی میرا ٹارگٹ ابھی فار بیہائنڈ ہے. میرا ٹارگٹ دسمبر تک 2 لاکھ مکمل کرنے کا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا اور کروائیے گا بھی، اور آئیکن بیل ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میرا پروگرام بلا روک ٹوک آپ کو مل سکے. لائک اور ڈس لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس سے بھی ایویلیویشن میں کرنے میں پروگرام میں آپ کو بہت ہی ہمیں اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے. سٹارٹ آپ کا 5ویں گھر سے شروع ہے اور 5ویں کا لاٹ 6 میں. تو مون ایکویریس میں ایک تو بڑی سنجیدہ طبیعت ہوگی، بہت ہی آپ اچھے طریقے سے اپنا ہفتے کا آغاز کریں گے. اور 5ویں کا لاٹ 6 میں، تو اپنے دوستوں کی مدد سے اپنے انفیوز تعلقات کو لے کے اپنے کام نکلوائیں گے. دوست آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور یہ آپ کو کافی فائدہ دیتے ہوئے جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو سڈن گین، بچوں کی طرف سے اچھی خبریں، بچوں کی ایجوکیشن میں اچھی خبریں ملتی ہوئی نظر آ رہے ہیں. 5واں گھر آپ کو پتہ ہے آپ کی سپورٹس ایکٹیویٹیز کا بھی ہے، آپ کا ہائر ایجوکیشن ہے. تو کیونکہ ایکویریس مون جو ہے نا، ایکویریس میں تو ایجوکیشن میں بہت فائدہ ملتا ہے. وہ لوگ جو PhD میں کر رہے ہیں یا MSc کر رہے ہیں، ان کو بہت ہی اس ہفتے یہ جو سٹارٹ ہے ان کو بہت بوسٹ ملے گا. ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا، ان کو کوئی سپورٹ مل جائے گی، ان کا تھیسس کلیئر ہوئے گا، ان کا مرضی کا داخلہ ہو جائے گا، ان کی مرضی سے ان کو ٹاپک مل جائے گا، ان کی ریسرچ کے اچھے رزلٹس آ جائیں گے، اور ان کے وزڈم میں بہت اضافہ ہوگا. اسپیکولیٹ بہت اچھا کریں گے. 2 نمبر سے پیسہ کمانے میں بڑا مزہ آئے گا اور کما لیں گے. سٹا، لاٹری، جوا میں بھی ان کو فائدہ ہوگا. آپ کی پوزیشن میں بھی، فیم میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا. نالج آف فیوچر لائف پہ بھی بڑا کام کریں گے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا. پبلیکیشن، آپ کا پیپر پبلش ہو جائے گا یا کتاب پبلش ہو جائے گی، اس پہ بھی آپ کو کافی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے. شرط تو آپ لگائیں گے اس پہ بھی کامیابی. اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بہت ہی آپ اپنا کریں گے. انڈور اسپورٹس زیادہ تعلق رہے گا. فلمیں رومانس والی دیکھیں گے. میوزک اور ڈانسز میں بھی حصہ لینے کا چانس مل جائے گا. تو خوشگوار ماحول ہوگا، بڑا اچھا آپ کا دن گزریں گے یہ دونوں. آگے لیبرا چلتے ہیں. 27 28 مون اور سیٹرن آپ کے 6 گھر میں. ایک تو وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں یا جن کو ڈائلسس پہ ہیں، یہ ان کے لیے ذرا ٹف ٹائم لے کے آئے گا، اور اپنے وقت پہ دوائی لیجیے گا. ڈائلسس پہ ڈیلے نہ کیجیے گا، اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ ہیلتھ ایشو 6 گھر میں آتے ہیں.
تو آپ کو یہاں پہ اپنا بہت خیال کرنا پڑے گا۔ دوسرا آپ کے جو اینیمیز حاسدین وہ آپ کے رکاوٹیں بہت ڈالیں گے اور آپ بہت سینسٹیو ہو کے وقت گزاریں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کر کے ٹیڑھی ٹانے والی بات ہوگی۔ تو ریلیشن ود انکل آنٹ ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا آپ کا اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں۔ کوئی آپ ڈوبا ہوا کاروبار جو لاس آف انویسٹمنٹ ہے اس کو صحیح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ آپ کے جو سروینٹ اور کو ورکرز ہیں سبارڈینیٹ، یہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا انڈسپلن ہو کے چلیں گے، جس سے آپ تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے۔ کوئی قرضہ لینے میں یا قرضہ اتارنے میں دقت آ سکتی، ڈیلے ہو سکتا ہے۔ کوئی ڈسپوائنٹمنٹ، سکنس ٹیمپریری آپ کو ٹریگر کر سکتی ہیں۔ کوئی ٹرانسفر آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، مینٹل سٹیبلٹی میں ویوری پوزیشن ہوگی۔ تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بہت ہی کیئرفل رہنا ہوگا، غصہ نہیں کرنا آپ نے، اور خاص طور پہ پریگننٹ خواتین اور جن کو معدے کے گیسٹرو کے پرابلم ہے، دے مسٹ بی ویری کیئرفل۔ اور اسی کنٹینیوٹی میں جب آپ 2930 میں تو راہو آپ کے 7ویں گھر میں اور مون بھی ادھر ہے، تو یہی کنٹینیوٹی انکریز کر جائے گی، نیگیٹیوٹی آپ پہ زیادہ پرویل کرے گی، تو میاں بیوی میں لڑائی ہونے کے پورے چانسز ہے۔ اگر آپ میل ہیں تو آپ کی مسز آپ کے ساتھ بیمار ہو سکتی ہیں، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ کو شک کرنے کی بات ہوگی یا وہ آپ پہ شک کرے گی، جس سے آپ کی منہ ماری ہو سکتی ہے اور پھر گھر کا ماحول بہت سیڈ ہوگا۔ یہاں پہ آپ کا جس کو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں آپ اس کو بھی چیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، 2 نمبر طریقے سے اپنا مال نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، انڈر کارپٹ چلیں گے، ایلیگیشن لگائیں گے، ادھر کی ادھر لگائی بجائی کریں گے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر آپ باہر جاتے ہیں تو بہت اداسی والا ماحول ہوگا، مس کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو یہ آپ کا کوئی 2 دن کافی بھاگ دوڑ ٹک کے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ یہاں پہ ازواجی لائف کا آپ نے بہت خیال کرنا ہوگا۔ دیکھیں لبرا آپ کے سن کے ساتھ کیتو ہے اور ادھر یہاں پہ بھی آپ کے راہو کے ساتھ مون آ گیا، تو ازواجی لائف میں بہت ہی دراریں پڑنے کے چانسز ہیں۔ اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا، میاں بیوی کی لڑائی طول نہیں دینی۔ اور دوسرا خواتین سے میری درخواست ہے کہ ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے ہیڈ کوارٹر چھوڑا تو سمجھے کہ 2 سال کے لیے پھر آپ اپنے سسرال واپس نہیں آ پائیں گی، تو اس لیے تھوڑا سا برداشت، جلی کٹی برداشت کر لیجیے گا، اور فالس ایلیگیشن سے پریز کیجیے گا، لگائی بجائی سے پریز کیجیے گا۔ تو یہاں پہ پریگننٹ خواتین خاص طور پہ افیکٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں، جن کی خاص طور سے سیکنڈ کنسیپشن ہے وہ بہت تنگ ہوں گے، تو اس لیے وہ اپنی صحت کا بہت خیال کیجیے گا، دودھ کا صدقہ کیجیے گا۔ یہاں پہ میاں بیوی کی آپس میں کہہ لیں کہ فزیکل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کا یہاں پہ کچھ جوا کھیلیں گے یا اس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، تو بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا۔ خاص طور پہ ازواجی لائف جو ہے نا، اس میں دراریں پڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ الجھنے کی، اور سکون سے وقت کاٹیے گا۔ اب جیسے ہی آپ سنڈے آپ کا شروع ہوگا تو یہ ایک دم نارمیلٹی میں آ جائیں گے اور گھر میں سکون سے ہوگا، نیند بہت اچھی آئے گی، ہر کام جو رکا ہوگا وہ سیدھا ہو جائے گا۔ آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز بہت ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو جب 8ویں کا لارڈ 11ویں میں ہوتا ہے تو آپ کو ایڈوانٹیجز زیادہ دے دیتا ہے اور زیادہ فائدہ آپ کو نظر آتا ہے، اور دوسروں پہ انحصار کریں گے، بہن بھائیوں پہ انحصار کریں گے، فارنرز پہ انحصار کریں گے۔ تو لبرا آپ کا جو سنڈے ہے وہ بہت ہی بہتر ہوگا، آپ کو فائدہ دے دے گا، جہاں سے آپ کافی اپنے آپ کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی اسکارپین کیا حال ہے؟ غصے والے لوگوں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ غصہ قابو رکھیں، آپ کا کام کا ٹائم ہے اور اس غصے میں اپنا وقت نہ ضائع کیجیے گا۔ آپ بڑی اچھی خبریں سنانے کو آگے ملیں گی، بٹ آپ نے جو میں سب پرومس کیا تھا کہ آپ چینل سبسکرائب بھی کریں گے اور سبسکرائب کروائیں گے بھی، تو میرا ابھی ٹارگٹ سلو آگے جا رہا ہے، تو اس پہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو آئیکن بیل بھی دبا دیجیے گا اور پلس لائک یا ڈس لائک پہ ضرور ہاتھ ماریے گا، تاکہ ہمیں اپنی ایویلویشن کرنے میں آسانی رہے۔
प्रोग्राम स्कॉर्पियो आपका स्टार्ट चौथे घर में आ रहा है, मून आपके क्यूरियस में है, तो चौथा घर आपका कह लें कि बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलने जा रहा है। और चौथे का लॉर्ड पाँचवें घर में है, तो माँ उठी बच्चों के घर में चली गई, यानी ये इस तरह की पोजीशन। तो आप अपने बच्चों के बारे में बहुत कंसर्न होंगे, बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हुए 2 दिन गुजरेंगे, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप दिलचस्पी रहेंगी, उनकी स्पोर्ट्स की चीज़ें ख़रीदने में उनको हेल्प आउट करेंगी, उनकी एजुकेशन पे काम करेंगे, उनकी एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मैं वालदा की बात कर रहा हूँ। पेरेंट्स मीटिंग में आपको बच्चों की तरफ से एक अच्छी ख़बर मिलेगी। अगर आपका बेटे का दाखिला सरकारी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया या किसी और, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिल दिलवाने में अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करके बट उसको पूरी सपोर्ट देंगे। बट बाज़ बच्चे आजकल के जो मम्मी डैडी बर्गर ग्रुप है, वो माँ को झूठ बोल के पैसे भी लेके वो जुए में या कहीं अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करके माँ को डॉज देते हुए नज़र भी आते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा, बाद में आपको शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, फेस करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे वो ज़िम्मेदार जो एग्रीकल्चर लैंड जिनकी है उनको बहुत फ़ायदा होगा, बारिशों की वजह से उनके तेल के पैसे बच जाएंगे, फसल बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे चावल की फसल आपकी बहुत अच्छा रिजल्ट देती हुई नज़र आ रही है, यहाँ का आपको अच्छी क्रॉप मिलती हुई नज़र आती है। और चौथा घर हैप्पीनेस का है, वालदा की सपोर्ट का है, वालदा का भी तरफ से भी आपको पूरा कोऑपरेशन मिलता हुआ नज़र आता है। आपकी फेम में इजाफा होगा, घर की रेनोवेशन में कोई फ़ायदा उठाते हैं, बारिशों की वजह से अगर कोई इफेक्ट हुई, छत चुई तो छत पर लेप शेप करते हुए नज़र आते हैं, गार्डन सही करते हुए नज़र आते हैं। आप अपने कैटल्स की तरफ भी तवज्जो देंगे, कोई पेट भी आपका आप उसके साथ भी खेलते हुए नज़र आते हैं। बड़े वेदर बहुत अच्छा होगा और पीस ऑफ माइंड होगा, तो ये आपको बहुत ही अच्छा वक्त गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आप काफ़ी आप एंजॉय करेंगे इस दिन को, वालदा के साथ ज़्यादा आपका टाइम गुजरता हुआ नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो आपका मून पाँचवें घर में सैटर्न के साथ और पाँचवें का लॉर्ड सातवें घर में है, तो दूसरे लोग आपके साथ बड़ा इंटरेक्शन करेंगे, बहुत चाहेंगे, मियाँ बीवी में बहुत अच्छी अहमियत होगी, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, औलाद आपके साथ देगी, शराकतदारी होगी, दोस्तों के साथ आपका बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा, दूसरे ममालिक में आना जाना रहेगा। तो ये लेकिन यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, बाहर के मामला घर पे ना घुसेड़िएगा, क्योंकि मून की वजह से नेगेटिव होने से तलकात, रोमांस और दोस्तों के मदार की वजह से घरेलू मसाइल बढ़ सकते हैं। किसी दोस्त को घर नहीं लेके आना, और ना ही आजकल इस काबिल हैं दोस्त के इनको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये आप अखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो आप कभी जो माँ बहनों ने बेटियों वाले लोग हैं, अपने घर में दोस्तों को कभी ना दो कहिएगा। यहाँ पे आप बच्चों के साथ थोड़े से उलझते भी नज़र आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम बच्चों की रिक्रिएशन पे जाने की कोशिश करेंगे, नहीं जा पाएगा, जिससे बच्चे आपसे खफा भी हो सकते हैं। एजुकेशन में आपके कोई डिले हो सकता है, आपकी डेट फिक्स होगी तो वो आगे बढ़ जाएगी, उस दिन नहीं हो पाएगी, या एग्ज़ामिनर नहीं आएगा, या आपकी मर्ज़ी का थीसिस नहीं मिलेगा, या आपका थीसिस वहाँ से बाहर क्लियर होके नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप थोड़े से गुस्से में आके अपने सुपरवाइज़र के साथ भी मैच डाल लेंगे, जिससे काफ़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे सुपरवाइज़र आपके मामला को और डिले करेगा। सिट्टा लॉटरी जुआ में आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा, आप आउटडोर गेम्स में भी हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बस कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कोई पंगा ना लेकर दोस्त आपको कोई ना कोई नुकसान ना पहुँचा दें। और मूड स्विंग आपके थोड़े से अप्स एंड डाउन होंगे, डिले होंगे। अगर आप कुछ सफ़र करते हैं तो फिर मैं आपको कहूँगा टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टाइम आप वक्त पे निकलिएगा, नहीं तो रुकावटें आपको डिले की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। इसी तरह 29, 30 मून राहु के साथ है और छठे का लॉर्ड 12वें घर में। ये बहुत ही आपके 2 दिन अच्छे नहीं होंगे। छठे और 12वें का कम्बिनेशन कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें घर में मार्स है और केतु के साथ बैठा, गो स्ट्रॉन्ग बैठा, लेकिन 12वां घर है, तो कोई ना कोई पैसे आप ज़ाया करते नज़र आ रहे हैं, पैसों का लॉस होता नज़र आ रहा है, कोई ना कोई खुफिया अकाउंट में आपके पैसे ज़ाया जाते हुए, नजायज़ कमाया हुआ पैसा
راس نہیں آئے گا. تو یہاں کوئی چوری ہو سکتا ہے, کوئی نوکر چوری کر سکتے ہیں پیسے آپ کا, کوئی آپ تو آپ نے اپنے ملازمین کے ساتھ الجھنا نہیں, اپنے متحدوں کے ساتھ الجھنا نہیں. آپ کے متحد آپ کے ساتھ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپنے ملازمین کے ساتھ بہت ہی کیئرفل ہو کے ڈیل کرنا ہے, غصہ نہیں جھاڑنا ہے, ان کی ایگو سے نہیں کھیلنا. خاص طور پر خواتین جب مردوں کو ڈانٹتی ہیں تو پھر ایگو کا پرابلم آتا ہے, پھر وہ بہت ہی ریش ڈیسیژن لے لیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. دوسرا جو پریگننٹ خواتین ہیں, دے مسٹ بی ویری کیئرفل, ویری کیئرفل. ان کو مس کیریجز یا ابارشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. معدہ خراب ہو سکتا ہے, معدے کا پرابلم آ سکتا ہے, گیسٹرو کا پرابلم آ سکتا ہے, کڈنی کا پرابلم. ڈائبیٹک لوگ وہ ان کو بہت تنگ کریں گے, ڈائلسس کے مریض بہت تنگ ہوں گے. تو یہ آپ کو آپ کے آفس ورک میں حاسدین بڑے ایکٹیو ہوں گے, پھر آپ بھی بہت زیادہ ان کے پیچھے انرجی ضائع کرتے ہوئے اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے, دوسروں کو بھی پیچھے پڑ کے تو اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جانے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ آپ کو 4 چیزیں آپ کو بہت تنگ کریں گی. ایک لسٹ, ایک اینگر غصہ, گریڈ اور ایروگنس, غرور بہت ہوگا, حسد بہت کریں گے. اور ریلیشنس اپنے انکل آنٹ کے ساتھ بھی پرابلم آ سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا. کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اننیسیسری انڈر کارپٹ سازش کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, نیگیٹو سوچوں کو اپنے اوپر پریویل کرنا. ٹھیک ہے وقتی طور پہ آپ دھوکہ دے کے کامیاب ہو جائیں گے, لیکن اس پہ الٹیمیٹلی اسٹریس میں رہیں گے, ڈپریشن میں رہیں گے, جس سے آپ کا بلڈ پریشر کا پرابلم, شوگر کا پرابلم اور ٹریگر کر سکتا ہے, اور کافی ٹینشن انزائٹی میں رہ سکتے ہیں. تو اس لیے پریگننٹ خواتین خاص طور پہ وہ بہت کیئرفل رہے گا, بہت کیئرفل رہنا ہوگا. جیسے ہی رات کے 12 بج کے آپ انٹر ہوں گے 1 اکتوبر کو, تو 180 ڈگری پہ آپ کے حالات آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے. میاں بیوی میں آئیں گی بہت اچھی ہوگی, آپ کا ماحول گھر کا بہت اچھا ہوگا, بہت بہتری آ جائے گی. 7ویں کا لاٹ 10ویں کا تھا, تو آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرے گا. آپ کے کاروبار میں آپ کو کوئی ایسا رول پلے کرے گا جس سے کاروبار چل دوڑے گا. آپ کے پروٹوکول میں اس کی وجہ سے آپ کو پروٹوکول میں اضافہ ہوگا, عزت ملے گی. ہر کام تیز کریں گے, مکمل کریں گے. دماغی طور پہ بہت آنیسٹ ہوں گے, سچ بولیں گے, سکون سے نیند بڑی اچھی آئے گی. میاں بیوی کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے. تو یہ ٹائم آپ کو یعنی کہ سنڈے آپ کو بڑا نارمل اور اچھا ٹائم دیتا ہوا گزرتا ہے. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.